انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. حضور علیہ السلام بولے اللہ مجھے بڑی سخت تکلیف پہنچی، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اب یہ دعا ہوئی. دعا ہونے کے بعد اللہ نے مال چھینا وہ بھی دیا، اللہ نے جان چھینی وہ بھی دی، اللہ نے اسباب چھینے وہ بھی دیے. اب اس دعا کی مسالے حالات بنے ہیں. حالانکہ ظاہری اسباب کیا چل رہے ہیں؟ ظاہری اسباب تو یہ چلتے ہیں کہ بھئی بیماری ہے تو صحت کی دوائی کی ضرورت ہے. اگر تم پریشان حال ہو تو پریشانی کی اسباب کی ضرورت ہے. لیکن دعا چلی ہے، میں نے کہا دعا کرو دعا. یہ 2-3 دن جو گزر رہ چکے ہیں ان خوب دعا کرو. اب ایوب صاحب کی دعا سے کیا بنا؟ بگڑے ہوئے حالات بن گئے. زکریا علیہ السلام جس وقت مریم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ کھانا موجود ہے ایسا کہ بے مفت کھانا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام ہاتھ اٹھاتے ہیں، یا زکریا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. یا زکریا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اے اللہ اے اللہ یا زکریا. زکریا سب بول اٹھے رب لا تذرنی، اللہ مجھے وارث نہ چھوڑ، سب سے بہتر وارث تو ہے. اولاد نہیں ہے، 80 سال گزر گئے بڑھاپے میں، اولاد نہیں ہے. تو کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑ، مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اے اللہ سب سے زیادہ بہتر وارث تم ہی ہے. اب یہ دعا کی ہے تو آگے الفاظ کیا چل رہے ہیں؟ فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجا. ہم اس کی دعا کو قبول کر لیا اور بیٹا یحییٰ عطا کیا. بیٹا یحییٰ عطا کیا گیا. صفت کیا؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات. یہ نبی کو ایسے نہیں کہا، یہ دوڑنے والا تھا اللہ کی طرف، اللہ کو راضی کرنے والا تھا. یسارعون فی الخیرات، نیکی کے کاموں میں دوڑنے والا تھا. کہیں مال لگانے کی باری آتی ہے مال اللہ کے راستے میں لگا رہے ہیں، کہیں جان لگانے کی باری آتی ہے جان لگا رہے ہیں. ہم جان کہاں لگا رہے ہیں؟ ہم جان کہاں لگا رہے ہیں؟ ہم مال کہاں لگا رہے ہیں؟ شادی بیاہ پہ لاکھوں روپے لگتے ہیں ڈھول ڈھمکے پہ، تو یقین کرو کوئی تکلیف نہیں. مولوی صاحب کو کہاں دینا پہلے تو تکلیف شروع ہوئی. حقیقت تو سمجھ مولوی صاحب کو کہاں دینا پہلے تکلیف شروع ہوئی. دیکھیے اگر ڈھونڈنا دے اسی نامہ دے کر بھی لا سکتے ہیں. میرا مال اس قابل نہیں، میری جان اس قابل نہیں کہ وہ مال کہاں لگے؟ وہ اللہ کے راستے میں لگے. میں نہیں لگا رہا. اللہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میرا مال تو تب لگے اس قابل ہوگا، اور میری جان تو تب مسجد میں آئے اس قابل ہوگی. تو تب میں مسجد میں نہیں جا رہا، میرا اللہ مجھے نہیں لے کے جا رہا. تیری جان اس قابل نہیں کہ مسجد میں جائے. تیری جان اس قابل نہیں کہ مسجد میں جائے. ہم گھر میں کس کو بلاتے ہیں؟ جو ہمارا عزیز ہو، ہمارا نزدیکی ہو، اس کو گھر میں بلاتے ہیں. اور اللہ کا گھر اور وہ آدمی آئے جس سے اللہ کو نفرت ہو، اللہ سے قبول کرواؤ کہ اللہ میں تو کمزور ہوں، اے اللہ مجھے تو توفیق دینے والا تو ہے. ان هذه تذکرہ، یہ قرآن ایک نصیحت ہے. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا. کون ہے جو راستہ بنائے اللہ کی طرف؟ ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا. یہ قرآن حق ہے، یہ حدیث حق ہے، اللہ کا دین حق ہے، سچ ہے. کون چاہتا ہے کہ اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنائے؟ کون چاہتا ہے کہ اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنائے؟ ایک دنیا کے ٹھکانے ہیں لیکن ایک اللہ کے پاس ٹھکانہ ہے جہاں پہ نبی موجود ہوں گے، صحابہ موجود ہوں گے، حضرات انبیاء علیہ السلام کی جماعت موجود ہے، اللہ کی ذات خود موجود ہے. ہم اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے. شرط یہ ہے ہمارے صالح کے اندر وجوہ یومئذ ناظرہ. آج یہ بندہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہے. اس دنیا پہ کیا بھروسہ؟ آج سانس آ رہی ہے کل ٹوٹ جائے گی. 10 دن ہے، 20 دن ہے، 10 سال ہے، 5 سال ہے، 15 سال ہے، آخر سانس نے ٹوٹنا ہے. اور ومن شاء اتخذ الى ربه مآبا. ٹھکانہ بنانا ہے اپنے رب کے پاس. اور وہ ٹھکانہ کیا ہے؟ وہ جنت، جس جنت کا اللہ نے انسانوں سے وعدہ کیا. اور جنت بھی وہ جس میں انبیاء ہوں، جس میں انبیاء شہداء صدیقین ہوں. عمل ہمارا کیا چل رہا ہے؟ کیا بتاؤ؟ محنت و غیروں جیسی، محنت و غیروں جیسی. اور ہم کیا کریں؟ ہم یہ کے ساتھ مل جائیں گے. یہاں تو ایک چاند گزر رہا ہے، کھانے کو نہیں مل رہا. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ شہری کو بھی خوب کھاتے ہیں، رات کو بھی خوب کھاتے ہیں. کوئی ایسا انسان بتاؤ کہ جس نے ایک چاند گزرا ہو گھر میں چولہا نہ جلا؟ کوئی ایک انسان بتاؤ. آج یہ بھی جو بیماری چلی ہے ہم پٹ کے ہیں. اور جی کھانے کو نہیں مل رہا، مزدوری نہیں مل رہی. ذرا سوچیے ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ اور وہاں بھی کیا ہو رہا ہے؟ اور ادھر امام حسین پہ 72 گھنٹے تک کھاتا ہے. اس کا پیاس کا پتہ چلتا ہے. کون 72 گھنٹے پیاس کرتا ہے؟ اور پھر اس وقت پانی لینے کے ہیں تو پانی لینے کے نتیجے میں تیر آیا ہے جو گلے میں اترا ہے. عسکر اور اکبر کے گلے میں تیر لگا ہے.
تو یہاں پہ کیا چل رہا ہے؟ ساری کی جتنی چیزیں موجود ہیں، کھانے کے لیے چیز علیحدہ ہے، پینے کے لیے علیحدہ ہے، 10 کھانے پڑے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ روزہ افطار کسے کیا جا رہا ہے؟ کھجور اور پانی ہے، 2 کھجور کے دانے کھا لیے اور پانی پی لیا، یہ افطاری چل رہی ہے. جس کر کے یوں کہ تمام کوشش کرے انسان کہ یہ تھوڑا سا وقت رہ چکا ہے میں اس کے دعائیں کرے. اللہ اکبر. فرمایا نبیوں میں رحمت کا بتانے والے، مرادیں غریبوں کی بتلانے والے، نبیوں میں رحمت کا بتانے والے، مرادیں غریبوں کی بتلانے والے. اللہ اکبر. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی اللہ نے کسی امت کو نہیں دیا، کسی امت کو نہیں دیا. اتنا عظیم نبی ہے کہ جس کے لیے نبیوں نے دعائیں کی ہیں. اور یہاں پہ دیکھو یہ قرآن کی سعادتیں، یہ تراویح کی سعادتیں، رمضان کی سعادتیں کسی امت کو نہیں ملی، یہ امت محمدیہ کو مل رہی ہے. اور امت محمدیہ جس طرح اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا سارے انبیاء سے، اسی طرح اللہ نے ساری امتوں میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو چنا ہے. ہم اپنے معیار کو نہیں سمجھ رہے، ہم اپنے رتبے کو نہیں سمجھ رہے، ہم اپنے معیار کو سمجھیں کہ جس معیار کے لیے حضرات ابھی ایسا کچھ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پہلے تو امت عطا فرما دے. پہلے کہا اللہ مجھے اس امت کا نبی بنا دے. موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا. لیکن پھر کیا کہا؟ تم اللہ اگر آپ مجھے امت کا رسول نہیں بنا دے نا تو آپ امت بھی بنا دیں. اللہ موسیٰ تجھے نبوت دے دی گئی ہے، ایسا تجھے نبوت دے دی گئی ہے. اتنی اس امت کی قدرت ہے. لیکن یہ امت کیا کر رہی ہے؟ امت دنیا کی دلدل میں پھنس چکی ہے. امت دنیا کی دلدل میں پھنس چکی ہے. امت کو یہ معلوم ہی نہیں کہ میری محنت کیا تھی، میں نے کرنا کیا ہے. اور جو دین کی محنت کرنے والے ہیں فرمایا انہی محنتوں پہ رکاوٹیں چل رہی ہیں، انہی محنتوں پہ رکاوٹیں چل رہی ہیں. مسجد کے ساتھ جڑ جاؤ، مسجد کے ساتھ جڑ جاؤ، نمازوں میں لگ جاؤ، ذکر و اذکار میں لگ جاؤ. اور یہ صرف رمضان کا مبارک مہینہ نہیں بلکہ کوشش کرو پورے سال میں استقامت آئے. تھوڑا عمل ہو لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ چلے. میرے کم سے کم اتنا ہو 5 وقت کی نماز مسجد میں ہو، جہاں بھی ہو 5 وقت کی نماز مسجد میں ہو. اور پھر اس کے بعد ذکر و اذکار میں کوشش یہ کرے کہ انسان جس طرح عام حالات میں ذکر کرتا ہے، استغفر اللہ کی تسبیح روز کرے، درود شریف کی تسبیح روز کرے. ایک تسبیح صبح پڑھے، ایک تسبیح شام. اس کو چھوڑے نا. کیا ہے 10 منٹ لگ جائیں گے، 15 منٹ لگ جائیں گے، اتنا ہی ہے. پھر اس کے بعد آخری جمعہ ہے تو کوشش یہ کرے کہ فطرانہ جو ہے وہ ادا کریں. رمضان سے پہلے کوشش کریں، اس سے پہلے آپ کو فطرانہ ادا اور فطرانے سے کر کے مربع میں تقسیم کیا جائے تاکہ کیا ہو کہ وہ اچھی طرح زندگی گزار سکے، اچھی طرح عید کو منا سکیں. اور پھر ہم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، کوشش کریں زکوٰۃ ادا کریں. فرمایا جس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے وہ مال برباد ہو جاتا ہے. ہم یہ سمجھ رہے مال بچ رہا ہے. جس کے پاس 52 تولے چاندی کی قیمت کے مطابق مال ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، کوشش کرو زکوٰۃ دے. اور ہمارے گھروں کے اندر بعض لوگوں کے پاس 7.5 تولے سونا موجود ہے. جس عورت کے پاس 7.5 تولے سونا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. اب ادا نہیں کر رہی اس کا کام گناہ گار ہے، عورت گناہ گار ہے. تو کوشش کرے زکوٰۃ کو ادا کرے. میں جہاں پہ اللہ نے نماز کو حکم دیا وہیں اللہ نے زکوٰۃ کو حکم دیا کہ نماز پڑھ کے ساتھ زکوٰۃ بھی ادا کر دیا. لیکن اللہ ماشاء اللہ ہمارے اندر زکوٰۃ کا رواج ختم ہو رہا ہے. تو ہمارے مدرسے کے